معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ فوسٹر جواب میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ ڈاکٹر بائن مشتعل ہو کر چلایا، جاؤ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اسی احمق کے پاس جو خود کو ڈاکٹر روتھ فورڈ کہتا ہے۔ کوئی شخص سچائی اور حقیقت کی تاب نہیں لا سکتا، خواہ وہ سائنسدان ہی کیوں نہ ہو۔ فوسٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بائن سے کہا، ڈاکٹر، کاش تم احساس کر سکو کہ تمہاری ذہنی کیفیت کیا ہے۔ تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو جبکہ انسان خدا نہیں بن سکتا۔ تم مٹی کے پتلے بنا کر ان میں جان ڈالنا چاہتے ہو۔ ہاں ہاں، میں خدا بننا چاہتا ہوں، بائن پھر چلایا۔ میں پوچھتا ہوں اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو ہلاک کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ زندگی دینے پر قدرت نہیں رکھتا؟ خدا بھی تو مارتا اور جلاتا ہے۔ تم لوگ آخر یہ کیوں سمجھتے ہو کہ انسان صرف مارنے ہی کا کام کر سکتا ہے، کسی بے جان میں جان نہیں ڈال سکتا؟ کوئی انسان دوسرے انسان کو ہلاک کرنے پر قادر نہیں ہے ڈاکٹر بائن، فوسٹر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ بہرحال آپ جو چاہیں کہیں، میں آپ کا نظریہ تسلیم نہیں کرتا۔ آپ جتنی جلدی یہ ناپاک خیالات اپنے ذہن سے خارج کر دیں اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور اب میں جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ قطعی نہیں، تم فرسودہ خیالات رکھنے والے شخص ہو اور مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے، بائرن نے کہا۔ میں مٹی کے ان پتلوں کو زندگی عطا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں اور بہت جلد تم بھی یہ دیکھ لو گے کہ میں انہی پتلوں کے ذریعے موت پر بھی قدرت حاصل کر لوں گا۔ روتھ فورڈ سے جا کر کہہ دو کہ اس کا وقت قریب ہے۔ فوسٹر مسکرایا۔ میں آپ کا پیغام ڈاکٹر روتھ فورڈ تک ضرور پہنچا دوں گا۔ پھر اس نے اپنے عقب میں ڈاکٹر بائن کے منہ سے نکلتی ہوئی مغلظات کی بوچھار سنی۔ میکس اس اثنا میں دروازے کے قریب ہی کھڑا رہا۔ فوسٹر کے باہر راہداری میں قدم رکھتے ہی میکس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے مقفل کر دیا۔ فوسٹر کی جان میں جان آئی۔ میکس بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ فوسٹر نے کہا، ڈاکٹر بائن کے ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ وہ روتھ فورڈ کو ہلاک کرنے کے ارادے میں ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر روتھ فورڈ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے، میکس نے آہستہ سے کہا۔ شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر بائن پہلے بھی کئی افراد کو موت کی گھاٹ اتار چکا ہے۔ فوسٹر چلتے چلتے رک گیا۔ اگر تم یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ڈاکٹر کے کمرے میں ہرگز نہ جاتا۔ اب بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کے کمرے میں احتیاط سے داخل ہوا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میری عقل سے باہر ہے کہ تم لوگوں نے آخر کس بنا پر ڈاکٹر بائن کو اتنا بڑا اور عالیشان کمرہ دے رکھا ہے۔ کیا وہ واقعی پاگل اور قاتل ہے یا اس نے محض بہروپ بھر رکھا ہے؟ میکس مسکرایا۔ ڈاکٹر بائن فی الواقع ڈاکٹر روتھ فورڈ کا استاد ہے اور واقعی وہ دماغی توازن سے محروم ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ مٹی کے بے جان پتلوں میں جان ڈالنے کے در پہ ہے، اور یہ کام وہ بے حد انہماک اور سنجیدگی سے کر رہا ہے۔ یہ پاگل پن کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو، فوسٹر نے کہا، لیکن جہاں تک بے جان پتلیوں میں جان ڈالنے کا سوال ہے، میں نے خود محسوس کیا کہ اس کی بنائی ہوئی پتلیاں پلکیں جھپکا رہی تھیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈاکٹر بائن نے ان پتلیوں کے اندر میکانیکی نظام چھپا رکھا ہو اور یہ نظام بیٹری سیل کے ذریعے کام کرتا ہو؟ میکس نے پوچھا۔ بالکل ممکن ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ یہ بیٹری سیل اس پاگل خانے میں ڈاکٹر بائن کے پاس کیسے آئے؟ جی نہیں، یہ توجیہ میرا ذہن قبول نہیں کرتا۔ پھر یہ تو سوچو کہ آخر ڈاکٹر بائن جیسے آدمی کو مٹی کے یہ پتلے بیٹری سیل سے متحرک کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ میکس حیران ہو کر فوسٹر کی شکل تکنے لگا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر بائن حقیقتاً ان پتلوں کے اندر جان ڈالنے میں کامیاب ہو چکا ہے؟ یہ میں نے کب کہا ہے؟ ڈاکٹر بائن ہپناٹزم کا بھی ماہر ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہپناٹزم کے ذریعے میرے دماغ کو باور کرایا ہو کہ پتلے پلکیں جھپک رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر بائن کی قوت متخیلہ بہت بڑی ہوئی ہے، اور یہ ایسی قوت ہے جس سے حیران کن اور لرزہ خیز کرشمے دکھائے جا سکتے ہیں۔ کیا قوت متخیلہ مادی اشیاء پر بھی حاوی ہو سکتی ہے؟ میکس نے سوال کیا۔
فاسٹر نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ہو سکتی نہیں، ہوتی ہے۔ قوت متخیلہ کے کمالات لامتناہی ہے۔ اور اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا اور پلٹ کر میکس سے پوچھا، لیکن تم تو محض ایک اردلی ہو، پھر یہ علمی نوعیت کے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ بے شک میں ایک اردلی ہوں، میکس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، مگر پاگل خانے میں پاگلوں اور ڈاکٹروں کے ساتھ دن رات رہتے رہتے ایسی باتوں کا شوق ہو گیا ہے۔ خیر خیر، میں نے تمہاری بات کا برا تو نہیں مانا، بلکہ تمہارا یہ علمی ذوق دیکھ کر میں خوش ہوا ہوں۔ فاسٹر نے جلدی سے کہا، اب یہ بتاؤ کتنے مریض ایسے واقعی ہیں جن سے مجھے ملاقات کرنی ہوگی؟ ابھی تک میں 2 خواتین سے ملا ہوں، بونی اور باربرا سے، اور ان دونوں میں ڈاکٹر بی اسٹار کوئی نہیں ہے۔ یہ بات میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں۔ ابھی کئی عالی مرتبت پاگل یہاں موجود ہیں جناب، جن سے آپ آئندہ ملیں گے۔ ان میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی۔ خاص طور پر پروفیسر برنارڈ کا مطالعہ آپ کے لیے بے حد دلچسپی اور حیرانی کا باعث ہوگا۔ دراصل مجھے پہلے ہی آپ کو پروفیسر برنارڈ کے پاس لے جانا چاہیے تھا، لیکن کوتاہی ہو گئی۔ بہرحال پھر صحیح۔ یہ پروفیسر برنارڈ کون ہے؟ فاسٹر نے پوچھا۔ کچھ پیش کی تعارف کرا دو تو اچھا ہے، ویسے تو نام ان کا بھی حرف بی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ پروفیسر برنارڈ صرف 1 ہفتہ قبل یہاں لایا گیا 60 سال کی عمر کا آدمی ہے۔ سارا دن اپنے کمرے میں کچھ لکھتا رہتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ بہت خوب، میں اسے ضرور ملوں گا۔ پہلے ڈاکٹر رتھ فورڈ سے تو مل لوں۔ وہ دونوں اس بند دروازے کے پاس آئے جو پاگل خانے کو نچلی منزل سے جدا کرتا تھا۔ میکس نے انٹرکام باکس کا ڈھکنا اٹھایا اور ایک بٹن دبایا۔ باکس کے اندر لگے ہوئے متعدد نیلے، پیلے اور سرخ بلبوں میں سے نیلے رنگ کا ایک بلب بٹن دباتے ہی روشن ہو گیا۔ انٹرکام کے اندر سے عجیب مدھم سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی شخص منہ سے سیٹی بجا رہا ہو۔ فرمائیے جناب، میں ڈاکٹر رتھ فورڈ سے کیا کہوں؟ میکس نے فاسٹر سے پوچھا۔ یہی کہو کہ میں ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یکایک انٹرکام کے اسپیکر پر ڈاکٹر رتھ فورڈ کی آواز ابھری۔ ہاں میکس، کیا بات ہے؟ سر، وہ آپ نے حکم دیا تھا کہ ڈاکٹر فاسٹر کو نیچے بھیج دو، اس لیے وہ نیچے آ رہے ہیں۔ میکس نے جواب دیا۔ ہاں ہاں، ان سے کہو آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور چند لمحوں کے بعد آہنی دروازہ ایک گونجدار آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ آپ نیچے تشریف لے جا سکتے ہیں جناب، میکس نے فاسٹر سے کہا۔ فاسٹر نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنا مجھ پر واجب ہے مسٹر میکس، تم اچھے آدمی ہو۔ میں تمہارے بارے میں تعریفی کلمات ڈاکٹر رتھ فورڈ سے کہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں جلد اوپر آ جاؤں۔ پروفیسر برنارڈ سے ملاقات کا اشتیاق تم نے میرے دل میں پیدا کر دیا ہے۔ میں ہر وقت آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہوں گا جناب والا۔ میکس نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں یہ جملہ کہا، اور فاسٹر جواب دیے بغیر جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے فاسٹر انتہائی سنجیدگی سے میکس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے بارے میں کون سے الفاظ ڈاکٹر رتھ فورڈ سے کہے گا؟ سیڑھیاں اترنے سے پہلے فاسٹر نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر بنی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی میں اسے میکس کا چہرہ نظر آیا۔ میکس اسے نیچے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فاسٹر نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس نے گردن کے اشارے سے جواب دیا۔ ڈاکٹر فاسٹر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ایک لمحے کے بعد انٹرکام کے باکس میں سے گونجدار آواز پیدا ہوئی۔ میکس نے ایک بٹن دبایا۔ ہاں ڈاکٹر، اس نے کہا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میکس کی یہ آواز کھڑکی میں سے ہوتی ہوئی فاسٹر کے کانوں تک بھی پہنچی۔ اس کے قدم آخری نچلی سیڑھی پر تھا۔ فاسٹر وہیں رک گیا۔ انٹرکام کے اندر لگے ہوئے اسپیکر پر اسے ڈاکٹر فورڈ کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ میکس سے کہہ رہا تھا، 7 بج چکے ہیں، کیا ڈنر تیار ہے؟ میرا خیال ہے کھانا چند لمحوں میں اوپر پہنچنے والا ہوگا، بہرحال میں چیک کیے لیتا ہوں، میکس نے جواب دیا۔ ہاں چیک کرو، کھانا وقت پر شیڈیول کے مطابق ملنا چاہیے، جیسا کہ یہاں کا دستور ہے۔ بہت بہتر جناب، آپ کے ارشاد کی تکمیل ہوگی، میکس نے کہا۔ فاسٹر نے سوچا، عجیب بات ہے، یہ کس ڈنر کا ذکر ہو رہا ہے؟ شاید پاگلوں کو 7 بجے کھانا دیا جاتا ہوگا، یا یہ بھی ان دونوں کے مابین کوئی خفیہ گفتگو تھی۔ اس نے معنی خیز انداز میں اپنی گردن ہلائی، پھر آخری سیڑھی اتر کر راہداری میں اس جانب مڑ گیا جدھر ڈاکٹر رتھ فورڈ کا آفس تھا۔
ڈاکٹر رودفورڈ کا پیغام انٹرکام پر وصول کرنے کے بعد میکس نے اس میکینزم کی آواز سنی جس کے ذریعے کھانا اوپر پہنچایا جاتا تھا۔ میکس کو اطمینان ہوا، کھانا وقت پر اپنے شیڈیول کے عین مطابق آ رہا تھا۔ اس نے دیوار میں لگے ہوئے سوئچ بورڈ کا ایک اور بٹن دبایا۔ 2 سیکنڈ بعد دیوار شق ہوئی اور اس میں 1 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ چوڑا چوکھٹا سا نمودار ہوا۔ میکس نے چوکھٹے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایلومینیم کی بنی ہوئی ایک ٹرے اٹھائی۔ ٹرے میں چاولوں کی ایک پلیٹ، روسٹ کیے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا، چند سلائس اور 2 سیب پڑے تھے۔ میکس نے ٹرے اٹھا کر بٹن دبا دیا۔ دیوار پر بننے والا سوراخ برابر ہو گیا۔ میکس یہ ٹرے اٹھائے ڈاکٹر بائن کے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ ٹرے فرش پر رکھ کر اس نے جیب سے کنجیوں کا گچھا نکالا، ایک کنجی منتخب کی اور اسے قفل میں آہستہ سے گھمایا۔ پھر دھیمے سے دروازہ کھولا اور فرش پر رکھی ہوئی کھانے کی ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ ڈاکٹر اس وقت معمول سے ہٹ کر اپنے کشادہ اور آرام دہ بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا ہے۔ ایک لہجے کے لیے اس نے سوچا اور پھر بائن کے قریب پہنچ کر رکا اور جھک کر اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ سو رہا تھا۔ میکس نے سوچا ڈاکٹر کو جگا دینا چاہیے ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ٹھنڈا کھانا ڈاکٹر کو پسند نہ تھا۔ اس کی جھڑکیاں سننے کی تاب میکس میں نہ تھی۔ ویسے بھی فاسٹر کی اس سے تو میں ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر کو جگانے کی پھر بھی اسے جرأت نہ ہوئی۔ کھانا دوبارہ گرم بھی کیا جا سکتا ہے، بہتر ہے ڈاکٹر کو سونے دیا جائے۔ میکس نے کھانے کو پرلی میز پر رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر اس دوران میں اسے کچھ خبر نہ ہوئی کہ کمرے میں اس کے اور ڈاکٹر بائن کے علاوہ ایک اور جاندار شے بھی موجود ہے۔ یہ وہ ننھا سا مٹی کا پتلا تھا جو ڈاکٹر نے الماری سے باہر اس میز پر رکھ دیا تھا جہاں اس کے سائنسی آلات بکھرے ہوئے تھے، اور یہی وہ پتلا تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر نے فاسٹر کو بتایا تھا کہ وہ اس کا ظاہر مکمل کر چکا ہے، البتہ باطن کا مرحلہ باقی ہے۔ میکس یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ یہ پتلا مشینی انداز میں میز پر سے چھلانگ لگا کر فرش پر بچھے قالین تک پہنچ چکا ہے اور ایک ایک انچ سرکتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھا جسے میکس اندر آتے ہوئے بند کرنا بھول گیا تھا۔ ادھر میکس نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی، ادھر مٹی کا پتلا دروازے سے باہر نکل گیا تھا، اور جب میکس کمرے سے باہر آ کر دروازہ مقفل کر رہا تھا تو مٹی کا پتلا راہداری کے آخری سرے تک پہنچ چکا تھا۔ میکس سیدھا اس میکینزم کے قریب پہنچا جہاں سے اس نے کھانے کی ٹرے لی تھی، بٹن دبایا، دیوار میں وہی سوراخ نمودار ہوا۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر دوسری ٹرے نکالی، بٹن دبا کر سوراخ بند کر دیا، ٹرے لے کر بونی کے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ مٹی کا پتلا اس کے بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ جب میکس راہداری کے کونے میں پہنچ کر بونی کے کمرے کی طرف مڑا تب پتلا اچھل کر آگے بڑھا اور اس بٹن کے عین نیچے کھڑے ہو کر جسے دبا کر میکس نے دیوار میں 1 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ چوڑا سوراخ بنایا تھا، وہ بٹن پتلے کی پہنچ سے خاصا دور تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے پتلے نے ادھر ادھر دیکھا۔ دیوار کے ساتھ ہی اسے لوہے کا پتلا سا پائپ دکھائی دیا۔ یہ وہ پائپ تھا جس کے ذریعے پانی نچلی منزل سے اوپر کی منزل پر آتا تھا۔ پتلے نے اس پائپ پر اپنے ننھے سے ہاتھ رکھ کر اوپر چڑھنا شروع کیا۔ 1-2 بار وہ پائپ پر سے پھسل بھی گیا، لیکن پتلے نے ہمت نہ ہاری۔ تیسری کوشش میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ اور چھوٹے سے ہاتھ کی باریک انگلی کا سرا دیوار پر لگے بٹن تک جا پہنچا۔ پتلے نے کسی تاخیر کے بغیر انگلی کا دباؤ بٹن پر ڈال دیا۔ 1 ثانیے کے بعد دیوار میں وہی سوراخ نمودار ہوا، مگر اس مرتبہ اس میں کھانے کی ٹرے موجود نہ تھی۔ مٹی کے پتلے کو معلوم نہ تھا کہ تیسری ٹرے آنے میں کتنا وقت درکار ہوگا، تاہم وہ جست لگا کر اس سوراخ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے میکانکی انداز میں گردن جھکا کر دیکھا۔ اس کے سامنے گہرا اور تاریک خلا تھا جس کے اندر بجلی کے 2-3 موٹے موٹے تاروں اور ایک آہنی پلیٹ فارم کے سوا کچھ نہ تھا۔ مٹی کا پتلا فریم کے اندر داخل ہو گیا۔ 15 سیکنڈ بعد نیچے سے کھانے کی تیسری ٹرے اوپر آئی اور اسی لمحے میکس وہاں نمودار ہوا۔ اس نے آہنی پلیٹ فارم پر رکھی ہوئی ٹرے اٹھائی اور بٹن دبا کر سوراخ بند کر دیا۔ مٹی کا پتلا تیزی سے اچھل کر نیچے جاتے ہوئے آہنی پلیٹ فارم پر چڑھ گیا۔ پلیٹ فارم آہستہ آہستہ خلا میں گر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ آہستہ سے رک گیا۔ مٹی کے پتلے نے چھلانگ لگائی اور دیوار میں بنے ہوئے 1 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے سوراخ میں سے باہر نکل آیا۔
نچلی منزل میں غیر معمولی سناٹا تھا، جیسے وہاں کوئی زیرو کبھی نہیں آیا۔ فوسٹر کے سامنے ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے دائیں جانب ڈاکٹر روتھ فورڈ کا آفس تھا۔ فوسٹر دبے پاؤں چلتا ہوا آفس کے نزدیک پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ دروازے پر دستک دینے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ فوسٹر نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سفید یونیفارم پہنے وہی نرس آ رہی تھی جسے پہلی بار فوسٹر نے عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ نرس نے سوالیہ نگاہوں سے فوسٹر کی طرف دیکھا۔ فوسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر روتھ فورڈ میرا انتظار کر رہے ہیں، میکس نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں نیچے آ رہا ہوں۔ نرس نے کچھ کہے بغیر اثبات میں گردن ہلائی اور واپس ادھر مڑ گئی جدھر سے آئی تھی۔ فوسٹر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، پھر دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر روتھ فورڈ اسی طرح اپنی میز کے پیچھے بیٹھا دکھائی دیا جس طرح فوسٹر نے اسے بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے کاغذات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ فوسٹر کے آنے کی آواز آئی تو اس نے منہ اوپر اٹھایا۔ اتنے میں فوسٹر دروازہ اندر سے بند کر کے روتھ فورڈ کے قریب آ چکا تھا۔ کہیے، مریضوں سے ملاقات کیسی رہی؟ اس نے مسکراتے ہوئے فوسٹر کی طرف دیکھا۔ فوسٹر نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ جواب میں خود بھی مسکرایا۔ روتھ فورڈ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے، پھر ڈاکٹر روتھ فورڈ نے کہا، سنائیے ڈاکٹر فوسٹر، مریضوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ابھی تمام مریضوں کو میں دیکھ نہیں پایا، فوسٹر نے کہا، تاہم جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ان کی حالت دیکھ کر رنج ہوا۔ روتھ فورڈ کی بھویں سکڑ گئیں۔ رنج ہوا؟ اس نے فوسٹر کے الفاظ دہرائے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان قابل رحم مریضوں کو آپ نے چار دیواری کے اندر اس طرح قید کر کے رکھا ہے، جبکہ جدید ترین… میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، روتھ فورڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرا خیال بھی وہی ہے جو آپ کا ہے۔ جدید ترین سائنسی طریقے اپناتے ہوئے ہم بے شک ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں جہاں یہ مریض زیادہ دماغی سکون اور خوشی پا سکیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکیں۔ ان میں سے ہر مریض انتہائی شدید نوعیت کا پاگل ہی نہیں، خوفناک اور سفاک قاتل بھی ہے۔ اگر ہم انہیں آزاد چھوڑ دیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو جائے۔ عین ممکن ہے کہ یہ ایک دوسرے ہی کو مار ڈالیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں، فوسٹر نے کہا، مگر آپ کم از کم اس قدیم اور فرسودہ عمارت کی بجائے ان مریضوں کو کسی نئی عمارت میں بھی تو منتقل کر سکتے تھے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ماحول کس قدر انسان کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھے ماحول میں برا ذہن بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور برا ماحول ملے تو اچھے خاصے صحت مند افراد ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ روتھ فورڈ کی مسکراہٹ بحال ہو گئی۔ آہا، آپ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ فنکارانہ ذہن بھی رکھتے ہیں مسٹر فوسٹر۔ بے شک فنکارانہ تصورات بھی اپنی جگہ قیمتی چیز ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں ان سے پائیدار کام نہیں لیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں اس وقت جتنے خطرناک مریض داخل ہیں، نفسیاتی ماہرین نے ان سب کو معاشرے کے لیے بے حد خطرناک قرار دے دیا ہے، اور ان ماہرین کی تائید ہماری عدالتوں نے بھی اپنے فیصلوں میں کر دی ہے۔ ان میں سے ہر خونی کو قانون آسانی سے موت کی سزا دے سکتا تھا، لیکن محض اسی سبب سے ان کی جانیں بچ گئیں کہ ڈاکٹروں نے انہیں پاگل اور لا علاج قرار دے دیا ہے۔ ذرا سوچئے، ان لوگوں کے درمیان دن رات رہ کر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ آپ بھی ان بیچاروں کو لا علاج سمجھتے ہیں، حالانکہ میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے ہر مریض صحت مند ہو سکتا ہے۔ یہ محض آپ کا خیال خام ہے ڈاکٹر، روتھ فورڈ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے اور زندگی کی آخری سانس تک ایسے ہی رہیں گے۔ مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ ڈاکٹر اور ماہرین نفسیات نے انہیں لا علاج قرار دے دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کا فیصلہ گویا حرف آخر ہے۔ آپ براہ کرم مجھے ان میں سے صرف ایک مریض کے بارے میں ہی بتا دیجئے کہ وہ کیسے لا علاج ہے، فوسٹر نے بلند آواز میں کہا۔ ڈاکٹر روتھ فورڈ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اگرچہ اس کی نگاہیں فوسٹر کی نگاہوں پر جمی ہوئی تھیں، تاہم اس کے بشرے پر جو آثار پھیلے ہوئے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سخت ذہنی کشمکش سے دوچار ہے۔ کمرے میں گھمبیر سناٹا طاری تھا۔ آخر روتھ فورڈ نے کہنا شروع کیا،
میں آپ کو ڈاکٹر بائرن کی مثال دیتا ہوں. بھلا بتائیے، کیا آپ اس شخص سے یہ وہم خارج کر سکتے ہیں کہ وہ خود ساختہ مٹی کے پتلوں میں جان ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے؟ اس کے دماغ کی آخری گہرائیوں تک یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ وہ خدا کی طرح پتلا بنا کر اس میں روح پھونک سکتا ہے اور پھر اس پتلے کو حکم دے کر اس سے جو چاہے کام لے سکتا ہے. بولیے، اس شخص کا علاج آپ کیوں کریں گے؟ آپ ابھی اسی سے مل کر آ رہے ہیں. ڈاکٹر بائرن کا مرض اتنا پیچیدہ ہرگز نہیں جتنا آپ لوگ سمجھے ہوئے ہیں، فاسٹر نے کہا. دراصل یہ ایک عام نفسیاتی کیس ہے. جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے اندر ایسی خفیہ صلاحیتیں یا طاقتیں موجود ہیں جن کے کمالات انتہائی حیران کن ہیں. وہ قوتیں مادے پر بہرحال حاوی ہو سکتی ہیں. ذہنی قوتیں مادے پر بہرحال حاوی ہو سکتی ہیں. میں اس زمن میں ایک دو نہیں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. انسان بھی بلا شبہ ایک مادی چیز ہے، مگر اس کے اندر ایک خفیہ قوت ایک خاص تربیت کے تحت کام کر رہی ہے. اسے اگر بروئے کار لائیں تو بے جان اور بے روح مادی اشیاء میں تصرف کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. ہپنوٹزم وغیرہ ایسی عظیم قوت کے ادنا کرشمے ہے. آپ اسے یوں سمجھیں کہ جب ذرے لامتناہی ہے جو ایک کثیف اور شکل بدلنے والا عنصر ہے، تب سوچئے کہ روح کتنی لطیف ہے، اس کے کرشمے کس قدر عظیم ہوں گے. ڈاکٹر بائرن خدا نہیں بننا چاہ رہا. اس نے اپنے بیان میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ جو قوت خیالیہ اس کے اندر موجود ہے، اس نے اسے دریافت کر لیا ہے. اب وہ اس قابل ہے کہ اپنی یہ قوت عارضی طور پر کسی بھی بے جان اور بے روح مادی جسم کے اندر منتقل کر سکتا ہے. بہرحال وہ لا علاج ہے، رودفورڈ نے فیصلہ کن انداز میں کہا. البتہ ہم اس پر ایک تجربہ ضرور کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر بائرن بلا شبہ غیر معمولی قوتوں کا مالک ہے. مجھے اس کا قرب حاصل رہا ہے، اس زمانے میں جبکہ وہ دماغی توازن سے محروم نہیں ہوا تھا. یہی سبب ہے کہ میں نے اسے اس عمارت کے سب سے اچھے کمرے میں رکھا ہوا ہے. اس کے آرام و آسائش کی تمام چیزیں بہم پہنچائی ہیں. مجھے اس کا بھی ذرہ برابر افسوس نہیں کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا تجربہ کامیاب رہا تو شاید ہم اسے واپس لا سکیں. یہ کہہ کر رودفورڈ نے اپنی میز پر رکھا ہوا چمڑے کا ایک خوبصورت ڈبہ اٹھایا اور اسے کھولا. فاسٹر نے دیکھا کہ ڈبے کے اندر ایک لمبی اور انتہائی چمکدار سرجیکل آری رکھی تھی. فاسٹر کو یہ جاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ وہ آری ہے جسے انسانی کھوپڑیاں آپریشن کے تحت کاٹی جاتی ہیں. ڈاکٹر ہونے کے باوجود یہ خوفناک چمکدار آری دیکھ کر فاسٹر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. خدا کی پناہ! وہ بدحواس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا. کیا آپ ڈاکٹر بائرن کی کھوپڑی چیرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ آخری تجربہ ہوگا، رودفورڈ نے اطمینان سے کہا. میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بائرن ٹھیک ہو جائے. ایسا قابل اور تجربے کار ڈاکٹر ہمارے ہاں اور کوئی نہیں. اور اگر یہ تجربہ ناکام ہو گیا تب؟ فاسٹر نے پوچھا. کیا آپ نے ڈاکٹر بائرن کے لواحقین سے آپریشن کی اجازت لے لی ہے؟ ڈاکٹر بائرن دنیا میں تنہا شخص ہے. اس نے ابھی تک شادی نہیں کی. اپنے ایک پرانے وصیت نامے کی روح سے وہ ساری جائیداد اور نقد روپیہ وغیرہ ہمارے ادارے کے نام کر چکا ہے. اگر تجربہ ناکام رہا تب بھی ہم نقصان میں نہیں رہیں گے. کم از کم ہمیں اس فرد سے نجات مل جائے گی جو بے جان پتلوں میں زندگی کی روح پھونک کر تمام دنیا کو ہولناک خطرے کا کسی بھی وقت سبب بن سکتا ہے. فاسٹر مبہوت اور دہشت زدہ ہو کر رودفورڈ کی طرف تکتا رہا. پھر اس کی نگاہیں اس آری پر پڑی جو ابھی تک رودفورڈ کے ہاتھ میں تھی، اور وہ اسے محبت آمیز نظروں اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے بار بار دستے کے ذریعے گردش کر رہا تھا. میرا خیال ہے ڈاکٹر بائرن کا علاج نفسیاتی طریقے پر زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، فاسٹر نے آخرکار آہستہ سے کہا. ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو، مگر میں اس پر بوجو عمل نہیں کر سکتا. رودفورڈ کا لہجہ بے حد سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا. میں نے آج تک دماغ کے جتنے بھی آپریشن کیے ہیں، ایک آدھ کے سوا سب کے سب کامیاب رہے. اگر ڈاکٹر بائرن کی زندگی کے چند دن باقی ہیں تو... دروازے پر دستک سنائی دی. رودفورڈ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا. دستک مسلسل جاری تھی. کون ہے؟ اندر آ جاؤ، رودفورڈ نے پکار کر کہا. دروازہ آہستہ سے کھلا اور نرس ایک چھوٹی سی خوبصورت ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی.
ٹرالی کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ روتھ فورڈ نے نرس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہر چیز شاندار ہونی چاہیے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، باقی میں خود کر لوں گا۔ نرس الٹے قدموں لوٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ روتھ فورڈ نے ہاتھ بڑھا کر ٹرالی اپنے نزدیک کر لی۔ ایک کیتلی میں گرما گرم چائے بھری تھی، ایک پلیٹ میں سینڈوچز تھے اور ایک میں سلائس۔ خالی پلیٹیں، چمچے، چائے کی پرچیں، چائے دان ان کے علاوہ تھا۔ روتھ فورڈ نے اپنی گھومنے والی کرسی موڑی اور چائے پیالیوں میں انڈیلتے ہوئے بولا، ہاں ڈاکٹر، بولو، یہاں کام کرو گے؟ اب فاسٹر کے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، کیا میرے خیالات جاننے کے باوجود آپ اپنے ادارے میں مجھے رکھنے پر تیار ہیں؟ کیوں نہیں، اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ روتھ فورڈ بھی ہنسا، مگر اس کی ہنسی کا انداز اسے پسند نہ آیا۔ یہ مصنوعی اور کھوکھلی ہنسی تھی جس کے پیچھے یقیناً کوئی شرارت یا تحقیر پوشیدہ تھی۔ سب لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارے مابین بھی علمی نوعیت کا اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی قابلیت، اعلیٰ صلاحیت یا تجربے کا منکر ہوں۔ ممکن ہے کچھ عرصے بعد میں آپ کے خیالات سے اتفاق کرنے لگوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہو جائیں۔ بہرحال میں صاف کہہ دینا پسند کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں کام کریں گے تو میں نہ صرف خوشی محسوس کروں گا بلکہ مجھے اطمینان رہے گا کہ میں نے صحیح کام کے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے چائے کی پیالی بنا کر فاسٹر کے آگے رکھی، پھر سینڈوچز کی پلیٹ آگے بڑھائی۔ فاسٹر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک سینڈوچ اٹھا لیا۔ میں ان خیالات کے لیے آپ کا ازحد ممنون ہوں ڈاکٹر روتھ فورڈ۔ یقیناً آپ فراخ دل اور حوصلہ مند آدمی ہیں کہ میری باتیں سننے کے باوجود مجھے اس ادارے میں ملازمت دینے پر تیار ہو گئے۔ تاہم مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ میں خود کو یہاں کے لیے مناسب نہیں سمجھتا۔ روتھ فورڈ نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولا، آپ نے مجھے مایوس کیا ہے ڈاکٹر فاسٹر۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ میں آگے بڑھنے کا عزم ہے۔ عزم تو ہے، مگر یہاں کام کرنے کا نہیں۔ آپ ذہنی طور پر شکست کھا گئے شاید۔ روتھ فورڈ طنز پر اتر آیا۔ شکست؟ فاسٹر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، ذرا بات واضح کیجیے۔ روتھ فورڈ ہنسا۔ آپ بھول گئے، میں یاد دلاتا ہوں۔ جب آپ اوپر کی منزل کی طرف جا رہے تھے تو میں نے بطور امتحان ایک شرط عائد کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ ڈاکٹر بی اسٹار کو شناخت کریں گے، مگر آپ انہیں شناخت کرنے میں ناکام رہے۔ میں جانتا تھا کہ آپ انہیں شناخت نہیں کر پائیں گے، تاہم میں نے آپ کے نیچے آ جانے کے بعد یہ ذکر اس لیے نہیں چھیڑا کہ آپ خواہ نادم ہوں گے۔ آپ کی ذہنی شکست آپ کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ روتھ فورڈ کو مطلق خبر نہ تھی کہ وہ ٹرالی جو نرس دھکیل کر کمرے میں لائی تھی، اس کے نچلے خانے میں ڈاکٹر بائن کا بنایا ہوا مٹی کا جاندار پتلا چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک بڑے نیپکن میں لیٹا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ پتلے نے نیپکن سے خود کو آزاد کیا اور نہایت خاموشی سے ٹرالی کے اگلے پہیے پر چڑھ گیا۔ ڈاکٹر فاسٹر، آپ خاموش کیوں ہو؟ جواب دو۔ روتھ فورڈ کی آواز کمرے کی فضا میں گونج رہی تھی۔ تم یہاں اسی لیے رہنا نہیں چاہتے کہ جو کام میں نے تمہارے سپورٹ کیا تھا وہ تم خوش اسلوبی سے نہیں کر پائے۔ تم پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گئے۔ امتحان؟ فاسٹر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ آپ کون ہوتے ہیں میرا امتحان لینے والے؟ یہ حق آپ کو دیا کس نے کہ میرا امتحان لے؟ معاف فرمائیے ڈاکٹر روتھ فورڈ، میں بھی آپ ہی کی سطح کا ایک ڈاکٹر ہوں۔ آپ مجھ سے عمر، تعلیم یا تجربے میں کوئی فوقیت نہیں رکھتے۔ کیا آپ نے مجھے اسکول کا کوئی لڑکا سمجھا ہے؟ میں اپنے پیشے میں خاص شہرت اور مقام کا مالک ہوں۔ یہ اور بات کہ آپ اس سے بے خبر ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے یہاں کا سخت غلطی کی ہے۔ آپ خطاب کے لائق ہی نہیں ہیں۔ مٹی کا پتلا رفتہ رفتہ کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر ٹرالی کے بڑے سے پہیے پر چڑھتا جا رہا تھا۔ تم خود کو کوالیفائیڈ ڈاکٹر سمجھتے ہو؟ روتھ فورڈ نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یقیناً تم کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہوگے، مگر اس ادارے کے لیے تم جاہل مطلق ہو۔ تمہاری کوالیفیکیشن تسلیم کرنے سے میں انکار کرتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں مزید تحقیق کروں گا۔ مجھے شبہ ہے کہ تم نے اپنی جو سندیں اور سرٹیفکیٹ وغیرہ پیش کیے ہیں وہ بھی جعلی ہوں گے۔ فاسٹر طیش میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مسٹر روتھ فورڈ، زبان سنبھال کر گفتگو کیجیے۔ میں آپ کے پاگل خانے کا کوئی مریض یا میکس نہیں ہوں۔
اگر اب آپ نے کوئی بیہودہ لفظ اپنی زبان سے میرے بارے میں نکالا تو میں آپ کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ میں جس قدر طرح دیے جاتا ہوں اسی قدر آپ منظوری کرتے جاتے ہیں۔ مٹی کا پتلا اس دوران پہیے کے عین اوپر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے ننھے ننھے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور رت فورٹ کی لمبی چوڑی میز کا کنارہ سختی سے تھام لیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ زور دے کر اوپر اٹھا اور اپنا چھوٹا سا سر میز کے کنارے تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری نئی کہانی کیسی لگی۔